بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عراق، شام، مصر اور جزیرہ عرب کے اس دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان علاقوں پر کچھ ظالموں اور جابروں کا پورا تسلط تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ ہر طرف ان کی حکمرانی تھی۔ وہ جیسا چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا۔ گویا اللہ کے بندوں اور اس کی زمین پر انہوں نے اپنی خدائی قائم کر رکھی تھی، مگر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ظلم و ستم کو ختم کیا، اور وہ بھی صرف ایک مرد مجاہد کے ہاتھ سے، کہ جس کی پیدائش پر بھی انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس عظیم انسان کی تعلیمات آج بھی دنیا پر پائی جاتی ہیں، اور ان ظالم حکام کی تباہی اور بربادی بھی دنیا کو خوب یاد ہے۔ بابل ملک عراق کا ایک مشہور اور پرانا شہر ہے جو کوفہ کے قریب واقع ہے۔ اس کے مشرقی جانب دجلہ اور مغربی جانب دریائے فرات بہتے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ بہت زرخیز ہے۔ ملک کی خوردنی ضروریات کافی حد تک یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ بصرہ بھی اسی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ یہاں کی کھجوریں بہت مشہور ہیں۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی اور 12 بائی 12 فرسخ تک پھیلا دیا۔ پھر کنعان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کا والی بنا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فتوحات کے ذریعے پورے عراق، شام اور عرب علاقوں تک پھیلا دیا، کہ جس سے اپنے دور کی یہ ایک عظیم تر مملکت بن گئی۔ نمرود نے کم و پیش 400 سال تک حکومت کی۔ یہ 2300 سال قبل مسیح کا دور تھا۔ بابل کے ارد گرد کلدانی، اس کے شمال میں بمقام ہیران کلشدانی اور شام و عرب میں کنعانی آباد تھے۔ مصر و ہند کو چھوڑ کر تمام علاقے بالواسطہ یا بلا واسطہ نمرود بن کنعان کے زیر تسلط تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام کی نسل میں سے ایک شخص طارخ بن ناہور اسی شہر بابل میں رہائش پذیر تھا۔ یہ شخص انتہائی لالچی، جہاں پسند، پرلے درجے کا مشرک اور نمرود کا چہیتا شمار کیا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بت تیار کرنا، بادشاہ کے صنم کدا کی حفاظت کرنا اور نئی مورتیاں خرید کر اس بت خانے میں نصب کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت ایک بت تیار کیا کہ جس پر بے بہا دولت خرچ ہوئی۔ اس میں ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی اور دوسری قیمتی دھاتوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آخری تیاری کے بعد طارخ نے اسے شاہی صنم کدا میں نصب کروا دیا۔ اس کام میں اس نے بہت مال کمایا اور بادشاہ سے جاگیر بھی حاصل کی۔ اس بت کا نام اس نے بھگوانوں کا بھگوان آزر رکھا اور مشہور کر دیا کہ یہ صرف شاہی خاندان کی ہی التجائیں سنتا اور ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ طارخ اس بت کی اتنی مدح سرائی کرتا، اتنی تعریف کرتا کہ جس کا کوئی شمار نہ تھا۔ ہر وقت اس کے گن گاتا رہتا، اس لیے اس کا اپنا نام بھی آزر ہی پڑ گیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کو اسی نام سے پکارا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو خیر نمرود نے آزر کی کاریگری اور ہاتھ کی صفائی دیکھ کر اپنا یعنی نمرود کا مجسمہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ آزر نے اس کام میں وہ مہارت دکھائی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ نمرود نے اسے بے شمار انعام و اکرام دیے اور اپنے بت کو کسی اہم جگہ پر نصب کروانے کے بعد پوری قوم کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ طارخ نے یعنی کہ آزر نے خزانہ بھر دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی جاگیر بھی حاصل کر لی تھی، جس کا بعض حصہ بے آباد پڑا تھا۔ کافی دیکھ بھال کے بعد اس نے اپنی ہی خاندان کی ایک لڑکی امیلا سے شادی کر لی۔ امیلا فطرتاً نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا کہ جس کا نام انہوں نے ہاران رکھا۔ ہاران کی عمر ابھی چند سال کی ہوگی کہ نمرود کے دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہوا یہ کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ دنیا میں شور مچ گیا،
ہر شخص پریشان ہو گیا۔ نمرود بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پورے ملک کے جادوگر، کاہن اور نجومی بلوائے اور ان سے اس گرہن کا سبب پوچھا۔ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے ملک کو تباہ کر دے گا اور تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس بدبخت نے حکم جاری کر دیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام حاملہ عورتوں کو بابل شہر میں جمع کیا جانے لگا اور سب مردوں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ بادشاہ نے اپنا دارالحکومت کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اپنی تمام کابینہ اور کارندوں کو وہاں جمع کر لیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بابل شہر میں داخل نہ ہو۔ نمرود نے وہاں ایک لمبا عرصہ قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے بابل میں کسی اہم چیز کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ساتھی تارخ یعنی کہ آزر کا انتخاب کیا، مگر اسے تاکید کر دی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے۔ مگر مشیت الہی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ آزر اپنے بتوں کے نام کی نظر نیازیں دیتے دلاتے شہر میں داخل ہوا۔ جب اس کی بیوی امیلا کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ آزر کے ساتھ بھی ہوا۔ بیوی سے آنکھیں چار ہوئیں تو بادشاہ کی ساری نصیحتیں اور ڈر خوف بھول گیا۔ دن کا پچھلا پہر اس کے ساتھ گزارا اور شام پڑتے ہی اپنی بیوی کو وہاں سے نکالا۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع اپنی جاگیر ار میں اسے ایک غار کے اندر چھوڑ کر آ گیا اور ساتھ میں اپنی بیوی کو ایک لونڈی اور کھانے پینے کا کچھ سامان بھی دے دیا تاکہ بیوی کو سہولت رہے۔ پھر تیزی سے واپس نمرود کے پاس پہنچ گیا۔ لونڈی نے غار کو اچھی طرح صاف کیا، آرام کرنے کے لیے جگہ درست کی، مالکن کو استراحت کے لیے کہا، آرام کرنے کے لیے کہا اور کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف رکھنے لگی۔ امیلا نے لونڈی کو حکم دیتے ہوئے کہا، ابدا جاؤ پانی لے آؤ، کچھ کھا پی لے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لونڈی نزدیکی چشمے سے پانی کا مشکیزہ بھر لائی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئیں۔ امیلا اور ابدا نے 9 ماہ کا عرصہ وہیں غار کے اندر گزارا، حتیٰ کہ ولادت کے دن قریب آ گئے اور اسی دوران انہیں کھانے پینے کا سامان بھی پہنچتا رہا۔ 2 تہائی رات گزر چکی تھی کہ امیلا کو درد ہونے لگا۔ اس نے لونڈی کو جگایا اور ایک محلول تیار کرنے کے لیے کہا۔ گرم گرم مشروب پیے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ادھر صبح کا ستارہ طلوع ہوا اور ادھر ایک عظیم انسان نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ یہ عظیم انسان کون تھا اور یہ واقعہ کب رونما ہوا، انشاءاللہ العزیز ایپیسوڈ 2 کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کا کمنٹ ہمارا آگے بڑھنے والا ایک قدم ہوا کرتا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔